انسانوں کے نام افزار ریحان۔ ارض مقدس میں انسانی خون کب تک بہے گا؟ آرٹیکل ہاضہ 29 نومبر 2004 کے پاکستان میں چھپا اور اخباری تراشے میں جو کچھ چھپا ہے وہی پیش خدمت ہے۔ انسانوں سے میری محبت نے مجھے پروردگار عالم سے محبت کرنا سکھلا دیا ہے، حالانکہ میں نے اپنے خدا کو آج تک کبھی لباس مجاز میں نہیں دیکھا، لیکن انسانی وجود و سراپے کی کاملیت اور آئیڈیل تقویم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، احسن تقویم یعنی خوبصورت باڈی سٹرکچر سے میں اندازہ لگا سکتا ہوں کہ وہ فنکار یا تخلیق کار خود کیسا عظیم المرتبت ہوگا جس کا فن پارا یا ماسٹر پیس اتنا خوبصورت، دلکش اور کامل ہے۔ انسانی حسن کی زیبائی میں اس ہستی کی کبریائی محسوس کر سکتا ہوں جس نے یہ کائنات بنائی ہے۔ اس کے ہر ذرے میں مجھے اس کا وجود دکھتا ہے اور میں اسے ہر پل اپنے آس پاس اقرب من حبل الورید محسوس کرتا ہوں۔ بر اعظم ایشیا تو ہے ہی میرا اپنا، اور امریکہ میرے خوابوں کی سرزمین ہے، جبکہ یورپ کی دلکشی آزادیوں سے معطر فضا مجھے ہر لمحے اپنی طرف کھینچتی ہے۔ افریقہ جس کے پوشیدہ خزانے اور وسیع جنگلات اپنے پھیلاؤ میں تاریخی افسانوی داستانیں لیے بیٹھے ہیں۔ آسٹریلیا جہاں بسنے والے فرشتوں جیسے معصوم ہیں۔ فطرت کا حسن اس کے باستیوں پر مہربان ہے۔ واقعی خدا کی یہ کائنات کتنی خوبصورت ہے جس میں اس کا شاہکار انسان بستا ہے، لیکن اس جنت ارضی کے دو خطے ایسے ہیں جن کی غیر محدود محبت سے درویش کے من کی دنیا آباد ہے۔ ان میں ایک ارض مقدس کنعان، موجودہ سرزمین اسرائیل و فلسطین ہے، جس کے ابتدائی آبادکاروں میں ایک نام خدا کے دوست خلیل اللہ سیدنا ابراہیم کا بھی آتا ہے۔ پروردگار عالم نے اپنی کتب میں جب بھی اس خطہ ارضی کا ذکر کیا تو اسے ارض مقدس قرار دیا اور بتایا اس کے قرب و جوار میں ہم نے اپنی رحمتیں اور برکتیں رکھ دی ہیں۔ اس کی جلوہ نمائی کوہ طور میں ہوئی یا روح نمائی یروشلم کی وادی بیت الحم میں یا صہیون کی مقدس چٹان الصخرہ میں۔ قربتوں کا یہ شرف کبھی الخلیل کو میسر آیا تو کبھی یروشلم کو۔ رب العالمین کے نبیوں رسولوں سے محبت رکھنے والا کون سا انسان ہے جو 93,000 پیغمبروں کی سرزمین سے قلبی اور روحانی لگاؤ محسوس نہ کرے گا؟ درویش کی عقیدتوں کا دوسرا محوری خطہ حجاز مقدس ہے، جہاں خدا کے دوست نے اس کا پہلا زمینی گھر بیت اللہ تعمیر کیا۔ سیدنا اسماعیل اس کے ابتدائی آبادکاروں میں شامل ہیں، جس سے بنی اسرائیل کا وہی تعلق ٹھہرا جو ارض کنعان سے بنی اسرائیل کا۔ یروشلم کے معنی اگر شہر امن کے ہیں تو سرزمین حجاز کے اس مرکز مکہ مکرمہ کا نام بھی خالق کائنات نے بلد الامین یعنی شہر امن ہی رکھا۔ یہیں پر سلسلہ نبوت اور رسالت کی تکمیل ہوئی۔ ابراہیمی دعوت کے آخری خدائی وارث کی حیثیت سے انسانوں کو پیغام وحدت دیتے ہوئے پیغمبر آخر الزمان نے دین وحدت انسانی کی تکمیل کر دی اور اسلام یعنی امن و سلامتی کو انسانیت کا آخری مطمع نظر ٹھہرایا۔ اس طرح ان ہر سے خطوں میں جب بھی امن و سلامتی کا شکار کیا جاتا ہے یا بدامنی کا فتنہ پھیلایا جاتا ہے یا انسانی جانوں کا خون بہایا جاتا ہے تو سچی بات ہے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میرے اپنے وجود کا خون بہ رہا ہے۔ روحانی مواصلات کا یہ عجب رشتہ ہے کہ کسی بھی انسانی وجود پر یا اس کے کسی حصے پر چوٹ وہاں لگتی ہے، درد و کسک کی ٹیسیں ہمارے سینے میں محسوس ہوتی ہیں۔ کاش ان کی چیخیں کوئی سینے سے نکلتی سنے یا ہمارے دل سے پوچھے، بلال وہ بچی دھوپ میں ننگے سر آ رہی ہے، لو میری چادر اس کو اڑا دو۔ لیکن حضور وہ تو یہودیوں کی بچی ہے۔ تو کیا ہوا بلال؟ بچے تو سب کے سانجے ہوتے ہیں۔ حضور وہ بوڑھا تو یہودی ہے، آپ کیوں اس کے احترام میں نماز لیٹ کر رہے ہیں؟ بوڑھا یہودی ہے تو کیا ہوا؟ بزرگ تو سب کے سانجے ہوتے ہیں۔ آج ارض مقدس و ارض حجاز یا ارض ہند میں جس طرح بے گناہ اور معصوم انسانوں کو مارا جا رہا ہے، اس کے ذمہ دار شدت پسند مسلمان ہوں یا شدت پسند یہودی۔ خداوند ان سب کو ہدایت دے کہ وہ اس اشرف المخلوقات کی تذلیل سے باز آ جائیں۔ پروردگار عالم کے اس عظیم شاہکار اور تخلیقی فن پارے ماسٹر پیس پر یوں خوفناک گولیوں سے داغ دھبے لگاتے ہوئے اسے برباد نہ کریں۔ درویش ایک معمولی قلمکار یا رائٹر ہے اور یہ پسند نہیں کرتا کہ میرے کسی تخلیقی مضمون یا آرٹیکل کو بگاڑا جائے یا ایڈیٹنگ کے نام پر اس کو مسخ کیا جائے۔ ایسا کرنے والے کو درویش ہمیشہ ناپسندیدہ نظروں سے دیکھتا ہے اور دکھی ہو جاتا ہے۔ کیا اتنا بڑا تخلیق کار جو میری طرح لاچار بھی نہیں ہے اپنی شاہکار تخلیق کی یوں بے حرمتی ہوتے دیکھ کر کیا خوش رہ سکتا ہے؟ اپنے حقوق، مفادات یا سیاسی ضروریات کے تحت خون خرابہ کرنے والے کم از کم اتنی مہربانی فرما دے کہ اپنے ان مظالم کو خدا کی طرف منسوب نہ کریں، اپنی سیاسی لڑائیوں کو مذہبی رنگ نہ دیں، کیونکہ مذہب انسان دشمنی کا نہیں، انسان دوستی کا نام ہے۔ مذہب یا روحانیت کچھ لینے کا نام نہیں، دینے کا نام ہے۔ ابتدائے افرینش سے مذہب کا یہی رول رہا ہے، مذہبی لوگوں کی
تو صدیوں کو محیط تاریخ کا حاصل و اثاثہ ہی یہ رہا ہے کہ وہ خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلاتے، دوسروں کی پیاس دیکھ کر اپنی پیاس بھول جاتے۔ عصر حاضر میں یہ کیسے مذہبی لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو اٹھتے بیٹھتے اپنے ہی حقوق کے پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہیں اور دعویٰ یہ رکھتے ہیں کہ وہ فی سبیل اللہ جدوجہد یا جہاد کر رہے ہیں۔ حالانکہ جہاد تو صرف اس سوسائٹی کے خلاف کیا جا سکتا ہے جس میں اپنی آواز عام انسانوں تک پہنچانے کی آزادی نہ ہو، جہاں جبر کا ماحول ہو، جہاں ظالم و ناانصافی کے خلاف بولنے کے لیے تحریر و تقریر کی آزادی نہ ہو۔ مکہ میں پیغمبر اسلام کو یہی فکری آزادی میسر نہیں تھی تو آپ نے ہجرت اور جہاد پر عمل کیا، لیکن جو ہی پرامن فضا میں اپنا پیغام پہنچانے کے مواقع میسر ہو گئے، آج جناب نے فوراً صلح حدیبیہ کا معاہدہ کرتے ہوئے بہت سی وہ شرائط بھی مان لی جو واضح طور پر مسلمانوں کے مادی اور سیاسی حقوق کے خلاف تھیں اور جنہیں مسلم قوم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہی تھی، مگر آن حضرت کو اپنی دعوت اور اپنے پیغام کی اثر افرینی پر اعتماد تھا۔ ایسی سوسائٹی جس میں آپ اپنا پیغام پرامن ذرائع سے پہنچا سکتے ہیں، اس کے خلاف جنگ یا جہاد کی گنجائش آخر کہاں موجود ہے؟ پیغمبر اسلام نے تو امن کا موقع پیدا ہوتے ہی ایک لمحے میں تاخیر نہیں کی اور بظاہر دب کر غیر مسلم مخالفین کی سخت ترین شرائط کے باوجود معاہدہ امن کر لیا، جس کا پوری مسلمان قوم سوگ منا رہی تھی، مگر قرآن نے اس کو فتح مبین قرار دیا۔ آج ہم آزادی و غلامی کے جن چکروں میں کھوئے ہوئے ہیں، سیاسی حقوق کی جن مفاداتی لڑائیوں کو دین و ایمان اور کفر و اسلام کی جنگ سمجھے بیٹھے ہیں، اسوہ پیغمبر کو سامنے رکھ کر ایک مرتبہ پھر غور فرما لیں، کیا ان باتوں کے لیے انسانی قتال جائز ہے؟ غلامی کیا چیز ہے؟ ذرا مطالعہ فرمائیں۔ غلامی تو بنیادی طور پر پھوٹتی ہی قید سے ہے۔ اس کے متعلق بھی نور نبوت سے جو روشنی مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ صلح کرتے ہوئے شرائط میں یہ تسلیم کیا جا رہا ہے کہ تمہارا کوئی آدمی پکڑا جائے گا تو ہم چھوڑنے کے پابند ہوں گے، اور ہمارے جو لوگ پکڑے جائیں گے یا قیدی بنا لیے جائیں گے تم انہیں چھوڑنے کے پابند نہیں ہوگے۔ محض چند مخصوص سیاسی حقوق کے لیے مسلح جہاد یا قتال آخر یہاں کہاں دکھتا ہے؟ البتہ ان مقاصد کے لیے سیاسی، سفارتی، اصولی اور اخلاقی جدوجہد سے ہمیں کس نے روکا ہے؟ آئینی حقوق کی سربلندی اور جمہوریت کی عملداری نے تو ویسے ہی آزادی اور حقوق کے تصورات کو جوہری طور پر بدل کر رکھ ڈالا ہے۔ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت ہندوستان میں بسنے والے 12 یا 15 کروڑ مسلمان ہندوؤں کی غلامی میں ہیں؟ کیا بھارتی انتخابات کے بعد ہمارے تمام تجزیہ نگار یہ تسلیم نہیں کر رہے ہیں کہ مسلمان ووٹ کی طاقت نے بی جے پی حکومت کا تختہ الٹ دیا ہے؟ سیکولر آئین اور جمہوریت کے فیضان سے اتنی بڑی ہندو میجارٹی کے ملک میں صدر مسلمان ہے تو وزیر اعظم سکھ مذہب کے روایتی پیروکار۔ دنیا کو دارالاسلام اور دارالکفر میں تقسیم کرنے والے ہمارے نعرے باز آخر ان بدلتے حقائق پر غور کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ہم سب کے سینوں میں اگر نفرتوں کی آگ نہ جل رہی ہوتی اور ہم جاہلی و قبائلی عصبیتوں سے ذرا بلند ہو کر سوچتے تو ارض کنعان میں یہود کے ساتھ مسلمانوں اور مسیحیوں کی مشترکہ سیکولر جمہوری حکومت بن سکتی تھی۔ حسب ضرورت اس مملکت کی حدود میں مناسب وسعت بھی لائی جا سکتی تھی اور تینوں مذاہب کی طرف سے بیرونی توانائی بھی پہنچائی جا سکتی تھی۔ آسمانی کتب کے یہ وارث اگر ذرا آسمانی وسعت کا مظاہرہ کرتے تو ارض مقدس میں امن، سلامتی اور انسانی ترقی کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں تھا۔ وہاں تو مقامات مقدسہ ہیں، وہ ہم سب کا قیمتی مشترکہ اثاثہ ہیں، ہم سب ان کے کسٹوڈین بن سکتے تھے۔ ظاہر ہے یہ ایک آئیڈیل یا مثالی صورتحال ہے جس کے لیے شاید ابراہیمی شخصیت یا ابراہیمی سوچ جیسی کوئی شخصیت ہی کچھ کر سکے۔ ہم اگر زمینی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے عملی انسان بن کر غور کریں تو اس اپروچ کو اپنا کر ہم اپنی چند بڑی بڑی قدورتوں کی سنگینی کو کم ضرور کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد مرو اور مارو کی بجائے جیو اور جینے دو کی پالیسی کو اپنا سکتے ہیں، جو ظاہر ہے یہی ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے گھر خوش، ہم اپنے گھر خوش، وہ ہمیں تنگ نہ کریں، ہم انہیں تنگ نہ کریں۔ مڈل ایسٹ میں عرب اسرائیل تنازع کا ورلڈ روڈ میپ کی روشنی میں ایک ایسا حل ہے جس سے یہود اسرائیل کے لیے طے کردہ حدود سے باہر پاؤں پھیلانے کی کوشش ترک کر دیں اور فلسطینی اپنے مخصوص خطوں پر کانے ہو کر امن کے ساتھ جینے کا فن سیکھ لیں۔ ایک زمانے میں انہوں نے پہلی وسیع تر اسرائیلی ریاست کے بانی سیدنا داؤد کو ان کے دور اسیری میں لوہا ڈھالنے کا فن سکھلایا تھا، اور 20ویں صدی میں اگر اخوانی تحریک نے انہیں خون بہانے کا فن سکھلا دیا ہے تو اب وہ از خود وقت سے جیو اور جینے دو کا سبق بھی پڑھ لیں۔ مرنے اور مارنے کے انتقامی کھیل میں کئی دہائیاں بیت گئی، جبکہ ٹارگٹ کے لحاظ سے وہ اس مقام سے بھی پیچھے کھڑے ہیں جو کبھی انہیں مل رہا تھا۔ اولاد یعقوب کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی بے وطنی کے دور کو یاد کرتے ہوئے اہل فلسطین کی بے وطنی کے دکھوں کو سمجھیں اور انہیں ان کے وہ حقوق لوٹا دیں جس سے محرومی کی تلخیوں سے وہ خود بھی بے خبر نہیں ہیں۔ یہود کو باسطیت قوم یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ وقت کا پہیہ پیچھے کی طرف نہیں گھمایا جا سکتا۔ سیدنا داؤد اور سلیمان کا دور اب اسی حالت میں نہیں لٹایا جا سکتا۔ چڑیا کے جو بچے ایک مرتبہ اپنے گھونسلے سے گر جاتے ہیں وہ شاید دوبارہ اسی حالت میں اپنے مقام پر نہیں پہنچ پاتے۔